السلام علیکم، میں منیر گبول، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ کریں، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو 24 سے 48 گھنٹے گزر گئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عمران خان کو جو نائل کیا، مگر اس کی فیصلے کی فوٹو کاپیز ابھی تک نہ پی ٹی آئی کو دی گئی، نہ میڈیا ہاؤسز کو دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی نائلی دیکھیں کہ جو فیصلہ ان لوگوں نے اجرت میں دیا، جلدی میں جو فیصلہ دیا، اس کے اوپر نہ ان کے ارکانوں کے دستخط تھے الیکشن کمیشن کے، اور نہ اس کی فوٹوز پی ٹی آئی کو دی گئی، نہ میڈیا کو دی گئی۔ تو الیکشن کمیشن سے پہلے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ ایسی کیا جلدی تھی الیکشن کمیشن کو کہ فیصلہ مکمل نہ ہوتے ہوئے بھی نامکمل فیصلے کو جلدی اس نے سنا دیا اور اپنے ارکان نہ کروا سکے۔ کچھ ارکانوں کا اعتراض ہے، مگر ان کو بھی زور زبردستی کی طرح اس محض پر لے کر آئے۔ ان لوگوں نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ تو دے دیا، مگر ان کے اوپر اس الیکشن کمیشن اور اس کے ارکانوں کی دستخط موجود نہیں ہیں۔ جب پی ٹی آئی یہ کیس لے کر گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر جو دستاویز دیے گئے تو وہاں پہ صرف الیکشن کمیشن نے 2 دستاویزات ایشو کیے ہیں، تو اس میں بھی ان کی دستخط نہیں ہے، وہ بھی غیر تصدیق شدہ ہیں۔ تو وہ بھی سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے وہاں پر کہ الیکشن کمیشن جب فیصلہ دے چکی تو ان کے اوپر دستخط کیوں نہیں ہے اور سرکاری مہر ان کے اوپر ابھی تک کیوں نہیں لگا۔ تو جب ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ لے کر گئے تو ہائی کورٹ نے بھی سوال اٹھایا، یہ تو تصدیق شدہ لیٹر بھی نہیں ہے، تو ان کے اوپر ہم آگے کارروائی کیسے کریں۔ مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تو یہ کیس ٹیک اپ کر لیا، سوموار کے دن کی سنوائی ہوگی، تو مزید وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے، ٹرائل چلے گا تو پتہ چل جائے گا۔ مگر الیکشن کمیشن کی نااہلی دیکھیں کہ جس کو نااہل کر رہا ہے، فیصلہ وہ لکھا بھی نہیں ہے، ابھی اس کو شائع بھی نہیں کیا، صرف چند باتیں سنا کر عمران خان کو نااہل کر دیا، 2 صفات شائع کی ہیں، ان کے اوپر بھی ان کی دستخط موجود نہیں ہیں۔ تو کیا الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ کسی نے لکھوایا؟ اگر لکھوایا تو وہ فیصلہ کہاں ہے؟ وہ فیصلہ ایشو کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ فیصلہ شائع، اس کی کاپیاں شائع کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو کیا یہ فیصلہ جس نے لکھایا اس سے کہیں کہ وہ واٹس ایپ کرے یا ای میل کرے؟ آج کل تو بہت جدید دور ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، تو ان سے بھی لے کر اس فیصلے کو شائع کیا جا سکتا ہے، اسے پبلک کیا جا سکتا ہے، اس کی فوٹو کاپیز پی ٹی آئی والوں کو دی جا سکتی ہیں۔ اس کے مطابق وہ اپنے قانونی کارروائی کا تیاری کریں۔ مگر الیکشن کمیشن اس کی فوٹو کاپیز اور اس فیصلے کو شائع کرنے میں اتنا دیر کیوں لگا رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ دیکھیں سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو کچھ گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد اسی کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی پوری تفصیل فیصلے کی موجود ہوتی ہے، ڈاکومنٹ کے ساتھ تصدیق شدہ، جہاں جج صاحبان کی دستخط بھی موجود ہوتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کی نہ وہ فیصلہ اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، نہ اس کے اوپر اس کے ارکانوں کے دستخط ہیں۔ تو اسے اجرت میں فیصلہ تو کر لیا، مگر وہ فیصلہ شاید ابھی تک لکھا ہوا نہیں ہے، یا شاید وہ لندن سے لکھا ہوا فیصلہ آئے گا تو وہاں سے بھی واٹس ایپ کر لیں، میسنجر کر لیں یا ای میل کر لیں، منگوا لیں۔ جو بھی فیصلہ ہے جو دے تو دیا، اب اس کی فوٹو کاپیز بھی دیں، یا فیصلہ یہ اسی صورت میں آئے گا جو اس سے پہلے نواز شریف نے اونٹوں کے اوپر لاد کر جو پیسے لے کر گئے، وہاں لندن میں پراپرٹیاں بنائی ہیں، تو شاید فیصلہ بھی اب لندن سے پاکستان اونٹوں کے اوپر لاد کر الیکشن کمیشن کے پاس پہنچایا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں وہ اونٹ ابھی راستے میں ہوں گے، شاید جب تک پہنچیں گے الیکشن کمیشن وہ فیصلہ شائع بھی کرے گا۔ آج عمران خان اور اعظم صواتی نے ایک ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی۔ اعظم صواتی کو ایک ٹویٹ کی بنیاد پر اٹھایا گیا تھا ایف آئی اے نے اٹھانے کے بعد اس کو کہاں لے کر گئے، کس کی حراست میں تھے، اس کے حوالے سے اعظم صواتی نے سوال اٹھائے کہ مجھے یہاں سے لے کر گئے، مجھ پر تشدد کیا گیا۔ وہ ایک سینیٹر ہے، 17 سال سے وہ ایک سینیٹر ہیں، وہ ایک بزرگ ہیں، اس کی تصدیق کی گئی، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کے اوپر تشدد کیا گیا۔ اس نے صرف چند سوال پوچھے تھے، ایک سوال پوچھا تھا جس کی جواب شاید کسی کے پاس نہیں، تو یہاں سوال پوچھنا بھی جرم ہو گیا۔ اعظم صواتی نے مزید کہا کہ میں اس کیس کو ہر اس فورم پہ لے کر جاؤں گا جہاں میری پہنچ ہے، جہاں میں جا سکتا ہوں، وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا انٹرنیشنل ہو۔ تو عمران خان نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر جگہ آپ کی ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ تو اعظم صواتی نے کہا کہ جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اور سپریم کورٹ سے التجا کی کہ آپ بھی اس کیس کو ٹیک اپ کریں، اس کے اوپر تحقیقات کریں کہ کون ہے جو بغیر وارنٹ کے، بغیر اجازت کے کسی کی گھر میں گھس کر اس کی ماں بہنوں کے سامنے چار دیواری کی لحاظ نہ کرتے ہوئے، ان کی تصدیق کرتے ہوئے وہاں گھس کر ان کے اوپر تشدد کرنا، ان کو گرفتار کرنا، اس کے بعد اس کو لاپتہ کرنا، پھر جو چاہے جیسے چاہے ان کے اوپر ٹرائل کرنا جمہوریت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی جرم ہے تو اس کو عدالت میں لے جایا جائے، عدالت میں ثابت کیا جائے، جو عدالت فیصلہ دے گی اس کے مطابق اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، غیر طریقے سے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ تشدد کیا گیا۔
اور عمران خان نے مزید کہا کہ میں اپنی لانگ مارچ اسی جمعرات یا جمعے کو اعلان کر دوں گا، تاریخ دے دوں گا، تو اس کی پوری پی ٹی آئی تیاری اپنی کر لے۔ جب بھی میری کال آئے گی تو آپ لوگوں نے نکلنا ہے اسلام آباد کی طرف، یا جو بھی پلاننگ دوں گا اس کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ تو عمران خان اپنے پس پردہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہ شاید ناکام ہو گئے ہیں۔ عمران خان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات کو الیکشن کی طرف لے جایا جائے، مگر ان پر حکومت اور ان کے سہولت کار الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے حال ہی میں جو ان کو شکست دی، عبرتناک شکست دی ہے، تو شاید یہ ابھی خوابوں میں بھی اسی شکست سے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ عمران خان جب بھی الیکشن ہوں گے تو کلین سویپ کرے گا، عمران خان جیت جائے گا۔ تو عمران خان چاہتے ہیں کہ کسی صورت ان کو الیکشن کی طرف لے جایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں عمران خان کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جب لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے تو اس کو عمران خان کو غصہ دلانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح عمران خان لانگ مارچ کی کال دے دیں۔ اگر لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو پس پردہ کچھ طاقتیں ہیں تو شاید اس لانگ مارچ سے فائدہ اٹھائیں، لیکن عمران خان نے بر وقت سوچ سمجھ کر اپنے پتے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، کب کون سا پتا پھینکنا ہے تو عمران خان ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ایشین پورڈ حکومت کے پاس جو پتا تھا آخری وہ ان لوگوں نے کھیل لیا نااہلی کا۔ یہ جب بھی جائے گا عدالت، یہ فیصلہ اس کی یہ اڑ جائے گا، اس کو اڑا دے گی عدالت۔ اگر یہ عدالت نہ بھی جائیں تو اس سے پہلے میں نے بتا چکا ہوں تو اسی اسمبلی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، وہ اگلی الیکشن لڑ سکیں گے۔ اب تو اس کے لفافے بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو نااہل کیا گیا وہ ایک کمزور کیس ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے۔ تو نون لیگ والے مٹھائیاں کھا رہے ہیں تو شاید ان کو پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے گی، وہ بھی الٹی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لفافے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں جان نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا یہ ایک کمزور کیس ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا ہوتا ہے، مگر عمران خان نے مزید کہا کہ لانگ مارچ کی تیاری کریں، جب بھی میں کال دوں گا تو اور آپ نے پہنچنا ہے۔ تو لانگ مارچ اس دفعہ مختلف ہوگا، اس سے پہلے جو ہم نے کیے تھے وہ الگ ہوں گے۔ اس دفعہ اتنے لوگ نکلیں گے، اتنے کراؤڈ ہوگی، اتنے لوگ نکلیں گے کہ پاکستان تاریخ میں پہلی بار کسی نے اتنا بڑا لانگ مارچ کیا ہو۔ دوسری جانب برطانیہ نے پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا عمران خان کے نااہلی کے حوالے سے کہ عمران خان کو آپ نے نااہل غلط کیا، غیر آئینی طریقے سے غلط کیا، تو وہاں بھی پروٹیسٹ کیا پاکستانیوں نے، وہاں بھی احتجاج کیا پاکستانیوں نے۔ تو ملک پاکستان سمیت ملک بھر میں عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی نکل رہے ہیں۔ تو یہ بھی مقبولیت دیکھیں عمران خان کی، ایسے مقبول لیڈر کو دیوار کے ساتھ لگانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جو بھی صاحب اقتدار ہیں، جو بھی پاور کوریڈور ہیں، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یا کسی ایک نااہل شخص کے مفادات، ان کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے ملک کو نقصان ہوگا، ایسے اداروں کو نقصان ہوگا۔ تو سب نے اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے کرنا ہے، ان کو دیکھ بھال کے آگے چلنا ہوگا کہ یہ اس سے کس کو نقصان ہو رہا ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔